اس پورے جنگی ماحول میں دو اہم ملاقاتیں رپورٹ ہوئی ہیں، ایک سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی، دوسری پارلیمنٹ میں محمود اچکزئی کی، یعنی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس موجودہ صورتحال میں پہلا باضابطہ رابطہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام۔ پاکستان میں 27 فروری کی رات ہے، بہت ہی تاریخی دن ہے کیونکہ آج سے ٹھیک 7 سال پہلے مشرقی بارڈر پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن تھی۔ آج 7 سال کے بعد انہی تاریخوں میں یعنی 26 اور 27 کی درمیانی شب سے لے کے ابھی تک ہمارے مغربی بارڈر پر یعنی افغانستان کے ساتھ ٹینشن بنی ہوئی ہے، جھڑپیں جاری ہیں، کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، اس کو اگنور کریں، ذرا خبروں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بارڈر کے اوپر کیا صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو تازہ ترین اعداد و شمار ہے آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ملک کی سیاسی صورتحال میں بھی بے یقینی کی سی کیفیت برقرار ہے۔ لیکن اسی دوران دو اہم ملاقاتیں آج رپورٹ ہوئی ہیں، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں یعنی چیف جسٹس کی اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی۔ یہ اہم اور غیر معمولی ملاقات کہی جا سکتی ہے اور بالکل سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے ساتھ ہے پارلیمنٹ ہاؤس۔ وہاں پر لائبریری میں ایک ملاقات ہوئی یعنی حکومت اور اپوزیشن کے دو بڑوں کی۔ اسی دوران سپریم کورٹ میں جو عمران خان کی ایک درخواست گئی ہوئی تھی کہ جناب ان کو ہسپتال منتقل کیا جائے، اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ ہے، اور پلس علیمہ خان کے بیان کے بعد آج وہ سارے لوگ ایک لائن میں نظر آئے جو پہلے پیشیوں کے اوپر یا ایسی ہیئرنگز کے اوپر نظر نہیں آتے تھے، تو سارے کے سارے وہاں پہ کھڑے نظر آئے۔ وہ ویژولز بھی آپ کو دکھانے ہیں، لیکن پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاک افغان سٹینڈ آف کے حوالے سے کل سے اب تک آنے والے جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں ان پر، اور پھر آگے چل کے سیاسی خبروں پر ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ تو اطمینان اس بات پہ ہے کہ کل سے اب تک سیکیورٹی فورسز نے سرحدی دفاع کو زبردست انداز میں یقینی بنایا ہے، جو کہ بطور پاکستانی ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اور اب تک کی کارروائیوں کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ یہ ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ افغانستان کے پاس نہ تو آپریشنل ایئر فورس ہے نہ ہی ان کے پاس نیول فورس ہے، کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے نا، تو ان کی سمندری حدود تک بھی ایکسیس نہیں ہے، ایئر فورس آپریشنل نہیں ہے، آ جا کے ان کے پاس بچتی ہے ان کی بری فورس یعنی آرمی، اور اس میں بھی جس قسم کا نظم و نسق ہے یا جس قسم کے اکوپمنٹ وہ یوز کرتے دکھائی دے رہے ہیں، بچا ہوا اکوپمنٹ، اور جس طرح کے کمانڈ اینڈ کنٹرول رومز ان کے دکھائے جا رہے ہیں، وہ بڑے عجیب سے مناظر پیش کرتے ہیں۔ یعنی ان سے بہتر تو یہاں کے جو سیف سٹی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول رومز ہیں وہ زیادہ ایڈوانس ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو انڈیا کے ساتھ ہمارا 6-0 کا کمپٹیشن تھا، ادھر ہمارا 3-0 کا کمپٹیشن ابھی تک چل رہا ہے، کیونکہ ادھر جہاز ہے ہی نہیں تو گرانے کیا ہے۔ خیر، جو تشویش کی بات ہے نا، جو اس ٹائم میں سوچ رہا ہوں وہ یہ کہ دونوں سائڈز پہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی تشویش کی بات ہے کہ یہاں تک معاملات کیوں جا رہے ہیں۔ بات چیت سے یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی تھی یا ہونی چاہیے ابھی بھی۔ اور دوسری جو سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ جو ٹیکنالوجی افغان طالبان استعمال کرتے ہیں وہ کہیں اور نہیں استعمال ہوتی، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہے خود کش ٹیکنالوجی، اور اس کو روک پانا یا اس کو کاؤنٹر کر پانا یہ ابھی تک ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ اسی لیے یہاں پر ہائی الرٹ قسم کی سچویشن ہے، اور جو سنیپ چیکنگ ہے وہ بہت زیادہ سخت کر دی گئی ہے، ریڈ زون سیل کیا گیا ہے، ڈرونز اڑانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اچانک سے وزارت داخلہ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور بتایا گیا کہ ملک بھر میں کوئی ڈرون نہیں اڑے گا، کیونکہ افغان طالبان جو ہے وہ ڈرون کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوڈ کاپٹرز جو ہیں وہ استعمال کر کے کوئی نہ کوئی 1-2 کارروائیاں انہوں نے کرنے کی کوشش کی، انہیں بھی ناکام بنایا گیا۔ تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یا حفاظتی اقدامات کے طور پہ عارضی طور پہ یہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس پورے معاملے میں ایک اور پازیٹیو چیز جو دیکھنے میں آئی وہ نیشنل یونٹی ہے، کہ سارے اپنے اختلافات بھلا کے سب کے سب ایک چیز پہ متفق ہوئے کہ ملکی دفاع جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدم رکھا جائے گا۔ حالانکہ کچھ لوگ اکا دکا میں نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کہتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پھر موقع ملتا ہے کچھ لوگوں کو نیریٹو بنانے کا کہ دیکھیں جی اس موقع پہ بھی نیشنل یونٹی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس موقع پہ باضابطہ اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا۔ میں جلدی سے اس کی ایک لائن آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ یہ رات گئے اعلامیہ جاری ہوا جس ٹائم یہ جھڑپیں جاری تھیں۔ اس میں لکھا گیا کہ افغان حکومت کی جارحیت سے پیدا صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف سرحد پر ڈٹے افواج پاکستان کے غازیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور وطن کے دفاع میں جان نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ یہ بڑا واضح اور کلیئر موقف تھا۔ پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جنہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ بھئی ان کے اوپر تنقید کرنی ہی کرنی ہے، وہ کوئی ایک آدھ کوئی ٹویٹ اٹھائیں گے جو کسی غیر ذمہ دار سے شخص نے کہیں کی ہوگی، جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، بس اس ٹویٹ کو جواز بنا کے کہیں گے وہ دیکھیں جی پی ٹی آئی اس موقع پہ بھی سیاست کر رہی ہے اور یہ کر رہی ہے، جبکہ ان کا آفیشیل
اعلامیہ ہے, اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کی تعریف کی کہ سارے لوگ جو ہیں یونانیمسلی وہ اس موقع پہ نیشنل یونٹی کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیے. اور جہاں تک بات ہے نیریٹو کی, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے بنتا ہے. آج کل تو نیریٹو کے نام پہ بڑا کرنج قسم کا کانٹینٹ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے, اور کمپٹیشن بڑا ہائی ہے. اب تو چاہت فتح علی خان بھی اس کمپٹیشن میں آ گئے ہیں, اور کچھ لوگ اسپیرو کو بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اس کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب آ جائیے ذرا سیاسی معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ایکسٹرنل حالات چل رہے ہیں نا آس پاس دائیں بائیں, کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر, یہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں جو اپنی سیاسی عدم استحکام ہے نا, یہ جب تک ہاؤس ان آرڈر نہیں آ جاتا کچھ نہ کچھ ایشوز رہیں گے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے سیاسی معاملات کو بہتر کیا جائے. اب عمران خان کی صحت کا معاملہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان دنوں زیادہ سیاسی کشیدگی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. باتیں ادھر سے بھی ہو رہی ہیں, دوسرے کیمپ سے بھی ہو رہی ہیں. تو آج سپریم کورٹ میں عمران خان کے حوالے سے ایک ایسی پیش رفت ہوئی جس سے کچھ لوگ مایوس دکھائی دیے. وہ یہ کہ پی ٹی آئی نے ایک درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کیا جائے. آج سپریم کورٹ سے رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ درخواست جو ہے اس کو انٹرٹین نہیں کیا, واپس کر دیا. اس کی وجہ کیا بتائی کہ آپ مناسب فورم سے رجوع کریں, یعنی لاہور ہائی کورٹ میں چلے جائیں جہاں پر پہلے سے درخواستیں پینڈنگ ہیں وہاں پر جائیں, یا تو سپریم کورٹ ڈائریکٹ کر دیتی لاہور ہائی کورٹ کو کہ ان کی درخواست سن کے اتنے دنوں میں فیصلہ کریں, کیونکہ ہنگامی نوعیت کا معاملہ ہے نا, وہ بھی نہیں ہوا, درخواست بھی انٹرٹین نہیں ہوئی. پہلے وکلا جاتے رہے ملنے کے لیے تو کہا گیا کہ درخواست دے دیں, درخواست دے دی تو کہا گیا ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے دیں. جب وہ بھی ہو گیا تو پھر درخواست کو کہا گیا کہ انٹرٹین نہیں کر سکتے. تو یہ پی ٹی آئی کے کیمپ میں ایک مایوسی اس وجہ سے ضرور پائی جا رہی ہے. آن دا ادر ہینڈ آج دیکھا گیا کہ ٹاپ ٹیئر کے وکلا جو ہیں وہ سارے جن کا نام علیمہ خان نے لیا تھا, وہ سارے کے سارے آج پہنچے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے چیف جسٹس سے ملاقات ہو جائے, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ان تک رکھیں. اور پھر چیف جسٹس سے ملاقات ہو گئی. بیرسٹر گوہر کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں آبویسلی عمران خان کی صحت کا معاملہ, ان کو ہسپتال منتقل کرنے سمیت اور بہت سارے ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے جو کیسز ان کے پینڈنگ ہیں. آپ کی سنا چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے, اس پہ کیا کہیں گے, کیا ڈسکشن ہوئی ہے؟ عام ملاقات ہوئی ہے. دیکھو ہماری یہی ریکویسٹ ہے, استدعاء خان صاحب کی کیسز کے سلسلے میں, خان صاحب کے صحت کے سلسلے میں اس کو وہی استدعا کی ہے. تو مجھے نہیں معلوم چیف جسٹس نے ان سے کیا کہا یا کیا بات چیت ہوئی ہے, لیکن جو باڈی لینگویج ہے بیرسٹر گوہر کی یا باقی لوگوں کی, وہ مجھے کو بہت زیادہ ہوپ فل نہیں نظر آئے کہ ایپیکس فورم سے بھی انہیں لگ رہا ہے کہ شاید مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر سیاسی فرنٹ پہ دیکھا جائے تو ایک اور ملاقات ہوئی ہے جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی محمود اچکزئی اور رانا ثناءاللہ کی. رانا ثناءاللہ صاحب وزیر اعظم کے مشیر ہیں. اتنا زیادہ اس ٹائم بارڈر کے اوپر ٹینشن چل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ملاقات ہو جانا, محمود اچکزئی بطور اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ یہ پارلیمنٹ میں ملے. اور اس ملاقات کے بعد تفصیلات ابھی بہت زیادہ سامنے نہیں آئی, لیکن اوبویسلی ان دو کا ملنا مذاکرات کو آگے بڑھانے کے حوالے سے اور کچھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے ہے. مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں ان سے زیادہ بہتر جو چیزیں ہیں جن کے نتائج نکل سکتے ہیں وہ یہاں سے ہو سکتا ہے, پولیٹیکل فرنٹ سے. اور اس کے بعد پھر جب صحافیوں نے سوالات پوچھے ان سے, محمود اچکزئی سے, کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو بتائیے کہ اس میں سے کیا نکلا, تو جس نے ملاقات کی انہوں نے اسی کا نام لے کے کہا کہ رانا ثناءاللہ زندہ باد. رانا ثناءاللہ نے آپ کے بیان کا بڑا مثبت جواب دیا. رانا ثناءاللہ نے کہا مذاکرات کے لیے تیار ہیں, آپ کے جواب پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ پازیٹیوٹی شاید ہوئی ہے. اس کو ڈگ آؤٹ کریں گے اور ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس میں طے پایا یا کیا ہوئی, لیکن بہت دیر سے یہ پینڈنگ ملاقات تھی, یہ ہو گئی. اور اب میرا خیال ہے کہ محمود اچکزئی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہو سکتی ہے, کیونکہ رانا ثناءاللہ یہی چاہتے ہیں کہ محمود اچکزئی ایک بار وزیر اعظم سے مل لیں اور پھر آگے چیزوں کو بڑھایا جائے. تو اللہ کرے اس میں سے کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملے, اور بہت جلد دیکھنے کو ملے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور اہم مارکہ کل ہونے جا رہا ہے, اور وہ ہے لاہور ہائی کورٹ بار کے کچھ انتخابات, جن میں بہت سارے امیدواران مد مقابل ہیں. اور اس بار پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے براہ راست اپنا امیدوار میدان میں اتارا ہے, یعنی کسی پروفیشنل گروپ سے یا کسی انڈیپینڈنٹ گروپ سے نہیں, پی ٹی آئی کا اپنا امیدوار. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ زیادہ امیدوار جو ہیں وہ میدان میں نظر آ رہے ہیں, جس سے تھوڑی کنفیوژن یا ابہام بڑھا ہے. تو میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا
ऑफिशियल हमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन सा है, या जो कन्फ्यूजन है कि एक को अली ज़फ़र नामज़द कर रहे हैं, एक को सलमान अकरम राजा नामज़द कर रहे हैं, कोई अलीमा खान का हमायत याफ्ता है, कोई किसी का, तो मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बता देता हूँ। दो पैनल्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, एक प्रोफेशनल, दूसरा इंडिपेंडेंट ग्रुप। प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो आपको पता है हामिद खान साहब उसको लीड करते हैं, और इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप एंड सो ऑन, और उसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। लेकिन असल मार्का या असल मैदान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी के इंतखाबात पे होना है, जहां पर एक से ज़ायद उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं पीटीआई के कैंप से। तो मैं आपको बता देता हूं, जो सलमान अकरम राजा, अलीमा खान और बैरिस्टर हसन न्याजी जो इस वक्त कैद है, मिलिट्री हिरासत में है, उनकी जानिब से नॉमिनेट किए गए वो हैं लहरासब हयात डाहर। ये मुतफ़िका कैंडिडेट हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट, जिन्हें बराह रास्त नॉमिनेट किया गया है, क्योंकि इनके कैंप में ये राय पाई जा रही है कि अब वकला में से भी वो लोग आगे लेके आए जाएं जो कुछ कर सकते हैं या जो पार्टी के लिए कुछ कर सकते हैं, बजाय इसके कि बड़े बड़े नाम और साइड पे होकर खामोशी से बैठ जाएं। तो इसलिए एक से ज़्यादा नाम आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल नाम जिसे मैंने चेक किया है पीटीआई की जानिब से जिसे बैक किया जा रहा है वो लहरासब हयात डाहर साहब हैं, जिनको सलमान अकरम राजा ने भी नॉमिनेट किया। सलमान अकरम राजा इज इक्वल समझ लें कि अलीमा खान। एक और नाम भी इसमें देखने में सुनने में आ रहा है, राय मोहम्मद अली, वो भी पीटीआई के पुराने साथी हैं, वकील हैं, यंग है, उनको बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफिशियल पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट नहीं है। उनकी हमायत हो सकती है, कुछ लोग उनका साथ ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल बैक्ड कैंडिडेट हैं वो जो मैंने पहले आपको बताया बैरिस्टर लहरासब हयात हैं। इसी तरह कासम एजाज साहब हैं, इनको हामिद खान साहब सपोर्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, लेकिन पीटीआई का जो है वो वही कैंडिडेट है, एक ही है जिसको वो खुलेआम हमायत कर रहे हैं। अब देखते हैं, कल ये इलेक्शन होगा तो जो भी नताइज मिलेंगे वो भी आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।